بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورۃ البقرہ کے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہاں ایک امر کی وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ قرآن مجید کی جب تلاوت شروع کی جا رہی ہو تو اس کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا ضروری ہے، جیسے کہ اس کے بارے میں تجوید کی کتابوں میں احکامات بیان کر دیے گئے ہیں۔ ان کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے کہ جب انسان ابتدائے تلاوت کر رہا ہو، ابتدائے تلاوت اور درمیان صورت ہو، تو ایسی شکل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری اور بسم اللہ کے بارے میں اختیار ہے، لیکن پڑھنا افضل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہر حالت میں تلاوت شروع کرنے سے پہلے، چاہے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یا نماز کی حالت میں ہیں، اعوذ باللہ کا پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگیں تو آپ شیطان مردود سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگ لیا کریں کہ اللہ مجھے اس مردود سے محفوظ فرما اور اپنی پناہ میں لے لے تاکہ یہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور صحیح مسلم کی روایت اس ضمن میں اپنے سامنے رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے آ کے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، میں نماز کی حالت میں یا جب قرآن مجید کی تلاوت کی حالت میں ہوتا ہوں تو مجھے بہت سارے وسوسے آتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم یہ کلمات کہہ لیا کرو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ من خنزب۔ آپ نے فرمایا خنزب نام کا ایک شیطان ہے، اس کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ وہ نماز کی حالت میں اور قرآن مجید کی تلاوت کے وقت وہ آ کے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ سے اس کی پناہ مانگ لیا کرو۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ رب العزت نے مجھے اس کے شر سے محفوظ فرما دیا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40، اور ہمارے ہاں جو مروجہ نسخہ ہے قرآن مجید کا، اس میں یہاں سے 5ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس رکوع میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے۔ اور یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہاں سے ایک تسلسل چلتا یہ دوسرے پارے کے دوسرے رکوع تک یہ تسلسل مکمل بنی اسرائیل کا اور ان کی عادات کا، ان کی حرکات کا، ان کی نافرمانیوں کا، ان کی عداوت کا، ان کی سرکشی کا، اللہ کے رسول کے ساتھ بحث مباحثہ، اعتراضات وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں پر مبنی ہے۔ اگر یہ بات کہی جائے تو یہ شاید کوئی مبالغہ یا مذائقہ یا غلط بات نہیں ہوگی کہ قرآن مجید کا 1/3 یا کم از کم 1/4 حصہ، یعنی 25% یا 33% تک یہ بنی اسرائیل اور خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے جو قصص ہیں ان پر مبنی ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمارا مسلمانوں کا سب سے بڑا کمپیریزن ان کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ کائنات میں 2 ہی سب سے بڑی امتیں آئی ہیں، ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے بنی اسرائیل۔ اسی لیے یہ امت اپنی تعداد کے اعتبار سے انبیاء علیہم السلام جتنے اللہ رب العزت نے اس امت کی طرف مبعوث کیے، کسی دوسری امت کی طرف اتنے نبی مبعوث نہیں ہوئے۔ تاریخی روایتوں میں ملتا ہے کہ 1000 سے زیادہ انبیاء اور رسل اللہ رب العزت نے صرف اس ایک اکیلی قوم کی طرف مبعوث کیے تھے۔ بہت بڑی قوم تھی اور انتہائی سرکش، انتہائی نافرمان، جیسا کہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کے اور اس کے احکامات کی نافرمانی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بڑی ہوئی تھی، کوٹ کوٹ کے یہ ان لوگوں کے اندر جیسے کوئی چیز رچ بس گئی تھی، اور وہ کیا تھی کہ ہم نے ہر حال میں اللہ کی نافرمانی کرنی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ
کہ امام بہقی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، اور یہ وہ قوم ہے کہ جس کے اوپر جا بجا بارہا اللہ رب العزت کے عذابات نازل ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ قوم سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو یہ 5واں رکوع جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون، کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی، کیونکہ جتنی نعمتیں اللہ نے اس قوم کو دی تھیں، قرآن میں اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور ان کی نعمتیں کتنی ان کو عطا کیں اور ہمیں کتنی نعمتیں ملی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ فما بلغوا معشار ما آتیناہم، جو کچھ نعمتیں، قوتیں، طاقتیں، انعامات ہم نے بنی اسرائیل کو عطا کیے تھے، فما بلغوا معشار ما آتیناہم، تم اس کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچے۔ اتنے انعامات اللہ رب العزت نے اس قوم پر کیے، لیکن یہ انعامات دنیاوی اعتبار سے تھے، اخروی اعتبار سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی مثال دی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ قوم ہے، ہماری اور ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی بندہ کسی کو اجرت پر لگائے اور اس سے لمبا عرصہ اجرت کام لے، محنت کروائے اور اسے بڑی کم اجرت دے، اور ان کے مقابلے میں ہماری مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی کسی کو بہت مختصر کام کے لیے اجرت پر لگائے، بہت مختصر کام کے لیے محنت اور مزدوری پر لگائے، اور ان کو اس کے بدلے میں ڈبل اجر عطا فرمائے، ان کو ڈبل اجرت عطا فرمائے۔ تو ہماری مثال اس طرح سے ہے کہ یہ دنیاوی اعتبار سے جو نعمتیں اللہ نے بنی اسرائیل کو دیں وہ بہت زیادہ تھیں، لیکن اخروی اعتبار سے یہ لوگ مغضوب ہیں۔ اللہ رب العزت کا بار بار غیظ و غضب ان کے اوپر نازل ہوا، لیکن اس قوم نے کبھی بھی اپنے آپ کو بدلا نہیں۔ کیوں بدلے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر لعنت کو ہمیشہ کے لیے ثابت کر دیا ہے، اور جب تک یہ قوم زمین پہ رہے گی اللہ کی لعنتیں ان پر برستی رہیں گی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کروں گا۔ اور وہ وعدے کیا تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کو جو تورات دی تھی، تو اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم اس تورات پر بھی قائم رہو گے، اور اس تورات کے بعد جو دوسری کتابیں آئیں گی تم ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ گے، اور خاص طور پہ ان کتابوں کے اندر یہ خوبی ہوگی کہ وہ تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والی ہوں گی، تو وہ کتاب میری طرف سے ہوگی، وہ سچی کتاب ہوگی، تم اس کو مانو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، میں تمہیں اپنی جنتوں میں جگہ عطا کروں گا۔ لیکن یہ لوگ مکر گئے، اور اللہ نے حکم دیا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ وہ چیز جب تمہارے سامنے آ جائے جس کا ذکر تمہاری کتاب میں تھا، اور وہ آنے والی کتاب، آنے والی چیز تمہاری کتاب کی اور اس کے اندر ہونے والی باتوں کی تصدیق کرنے والی ہو، تو تمہارا حق ہوگا۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، لیکن تم سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے بن گئے، اس کا انکار کرنے والے بن گئے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ یہ کام نہ کرنا، لیکن تم باز نہیں آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے یہ بھی حکم دیا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ یہود کی ایک بڑی عادت کا ذکر ہے کہ یہ لوگ حق کو جھوٹ کے ساتھ، اور جھوٹ کو فریب، اور حق جھوٹی باتوں کو حق کے ساتھ خلط ملط کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے، اور اسی طرح یہ شو کرواتے کہ یہی حق ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ حق تھا، جھوٹ جھوٹ تھا، اور جب بھی انہوں نے حق کے اندر جھوٹ کو مکس کیا، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر لعنتوں کو اور بڑھا دیا، اور زیادہ ان کے اوپر لعنتیں کی۔ اور اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر کے لیے، کامیابی کے لیے صبر سب سے بڑی کنجی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی مدد چاہنا یہ سب سے بڑی کنجی ہے، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے کامیابی کا، سب سے بڑا ذریعہ ہے کسی بھی طرح سے کامیاب ہونے کا۔ یاد رکھیں
صبر ایک ایسی چیز ہے، آپ پوری زمین پر آپ اکیلے بادشاہ بن جائیں لیکن اس کے باوجود آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی، کئی خواہشات ایسی ہوں گی، کئی معاملات ایسے ہوں گے، اتنی طاقت اور اختیار رکھنے کے باوجود بھی آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا صبر کا حکم دیا، اور یہاں تک کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، ایمان والو صبر کرنے والے بنو اور صبر کی تلقین کرنے والے بنو۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو بھی یہ حکم دیا اور ہمیں بھی یہ حکم دیا کہ تم مدد چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، دو کام لازم پکڑ لو، کامیابی کی ضمانت کنفرم ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کو لازم پکڑ لو اور نماز کو لازم پکڑ لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنت طیبہ تھی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی، جب بھی کوئی حاجت ہوتی، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا، سارع الی الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک کے عاجزی اختیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مدد مانگتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلا رکوع جو ہے، چھٹا رکوع، اس کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے انعامات کے ساتھ ساتھ ان کی کئی سرکشیوں کا ذکر کیا ہے، جو مختصراً میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو اللہ نے پھر وہی یاد دہانی کروائی کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی، اور سب سے بڑی نعمت کیا تھی؟ وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے پوری کائنات میں جب تم تھے تو پوری کائنات پر میں نے تمہیں فوقیت دی تھی، تمہیں عزت دی تھی، تمہیں مقام دیا تھا، مرتبہ دیا تھا، لیکن تم نے کبھی بھی میری ان عطا کردہ نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، بلکہ تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا حق تھا، اللہ نے ہم پہ کوئی احسان نہیں کیا، جبکہ اللہ رب العزت جو بھی اپنے بندے کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں وہ اس کا احسان ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے ان کو ڈرایا کہ اس بات سے ڈر جاؤ اور اس دن کے بارے میں سوچو، یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، کوئی سفارش کام نہیں آ سکے گی، ولا هم ينصرون، کوئی مدد نہیں ہو سکے گی۔ کیونکہ بنی اسرائیل کا یہ وتیرہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جب چاہیں کسی کو اللہ کے سامنے سفارشی بنا کے اپنے آپ کو چھڑوا لیں، جب چاہیں کسی کو اللہ کے سامنے سفارشی بنا کے اپنے لیے رستہ نکال لیں۔ اللہ یہاں تک کہ ان کی کتابوں میں یہ عقائد بھی لکھے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے اپنی مدد کو لازم کر دیا ہے، اور آگے بیان آنے والا ہے، یہ تو یہاں تک بھی کہتے تھے کہ اللہ نے ہمارے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے، جہنم میں جائیں گے بھی تو چند لمحوں کے لیے جائیں گے، اس کے بعد جنت صرف ہمارے لیے ہے۔ یہ اپنے آپ کو آج تلک دنیا کی سب سے بہترین قوم سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم یہ وہ قوم ہے جس کے اوپر جا بجا اللہ رب العزت نے اپنے عذابات اور اپنی لعنتیں نازل فرمائیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کی کئی طرح کی سب سے بڑی جو نعمت اللہ نے انہیں اس رکوع میں یاد کروائی کہ اس وقت کو یاد کرو جب فرعون تم پر ظلم کر رہا تھا، زیادتیوں کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ وہ کون سی زیادتیاں تھیں؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو وہ زندہ رکھتا تھا اور بچوں کو قتل کر دیتا تھا۔ کہتے ہیں فرعون نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب یہ تھا کہ بنی اسرائیل بیت المقدس کی طرف سے ایک روشنی مصر پہنچی ہے، اور اس نے مصر کے جو فرعون کا تخت تھا اور اس کی حکومت تھی اس کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اس نے اپنے نجومیوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل بھی اس وقت کسی مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کو نجات دلائے گا، کیونکہ بنی اسرائیل یہ مغلوب قوم تھی، غلام تھے، اور قبطی ان کے اوپر جو فرعونی تھے ان کے اوپر حکومت کرتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ تصور کریں وہ عذاب کیسا ہوگا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو فرعون کی فوجیں اور لشکر پہنچتے اور بچے کو قتل کر دیتے، لڑکی چھوڑ دیتے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ لڑکوں کے ذریعے سے طاقت بنتی ہے، جب کوئی لڑکا باقی ہی نہیں رہے گا
کون آئے گا جو فرعون کی حکومت کو جلانے والا ہو، وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ کا دعویٰ کرنے والا؟ لیکن اللہ رب العزت وہ طاقت رکھنے والی ذات ہے۔ اللہ نے نہ صرف کہ وہ بچہ پیدا کیا، بلکہ اس بچے کو فرعون کے محل میں ہی اللہ رب العزت نے پروان اور پرورش چڑھایا۔ فرعون کے گھر میں وہ بچہ پلا بڑھا، جبکہ فرعون کے خواب اور خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ تو وہی بچہ ہے جو میری سلطنت کو اور میری جھوٹی خدائی کو آگ لگا کے تباہ و برباد کر دے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب وہ تمہارے اوپر مصیبتوں کے اور اپنی عذاب کے طرح طرح کے پہاڑ توڑ رہا تھا، میں اللہ نے تمہیں نجات دی، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یہ معجزہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے سرزد کروایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے اللہ رب العزت نے یہ معجزہ بنی اسرائیل کو دکھایا۔ وہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، سمندر دو لخت ہو گیا، دو الگ الگ لخت دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، درمیان میں ایک واضح رستہ، اور بنی اسرائیل وہاں سے گزر کے دوسری طرف چلے گئے، اور اللہ نے اسی دریا کو واپس ملا کے فرعون کو اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ اتنی بڑی نعمت، نجات دی اللہ رب العزت نے، لیکن اس قوم نے قدر نہیں کی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی ملاقات کے لیے اور شکر ادا کرنے کے لیے کوہ طور پہ بلایا، 40 دن کے لیے وہاں رہنے کا حکم دیا، تو پیچھے سے سامری نام کے ایک شخص نے بنی اسرائیل کو بچھڑے کی پوجا میں مبتلا کر دیا، بچھڑے کی پوجا پہ لگا دیا، اور پوری کی پوری قوم بچھڑے کی پوجا پر لگ گئی۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اتنے بڑے جرم کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ تم نے معافی مانگی، ہم نے جو معافی کے لیے اصول بنائے تھے تم نے ان اصولوں کو پورا کیا، میں اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ کس لیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم بندگی کرو، شکریہ ادا کرو۔ لیکن یہ قوم پھر بھی ناشکری تھی، کبھی بھی شکر کی طرف نہیں آ سکی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی کتاب دی جو کتاب ہدایت تھی، جو ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق کرنے والی کتاب تھی۔ اس کتاب کے آنے کے بعد بھی تمہاری حالت یہ تھی کہ تم ہدایت کی طرف نہیں آئے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، جب تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تو اللہ رب العزت نے تمہاری توبہ کا جو طریقہ واضح کیا۔ حالانکہ دلی طور پر یہ بنی اسرائیل اس کے لیے تیار نہیں تھے، بہت کم تیار تھے، لیکن ان کی بڑی تعداد ہمیشہ کی طرح سرکشی کرنے پر اتر آئی۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا اگر توبہ کرنی ہے تو تمہاری توبہ کا اصول کیا ہوگا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، اللہ کے ہاں تمہاری توبہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ باپ بیٹے کے سامنے کھڑا ہو جائے، بیٹا باپ کو قتل کرے گا، باپ بیٹے کو قتل کرے گا، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ کچھ تیار ہو گئے اور زیادہ نے انکار کر دیا، لیکن میرے اللہ نے اپنی قدرت کو ان کے اوپر ثابت کرنے کے لیے ایک اندھیرا مسلط کر دیا، اور اس اندھیرے میں یہ آپس میں لڑے، اس طرح سے لڑے کہ 70,000 یہودی آن کی آن میں قتل ہو گئے۔ اور اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا فتاب علیکم، میں اللہ نے تم سب کی توبہ کو قبول کر لیا۔ جو راضی تھے ان کی توبہ کو بھی قبول کر لیا، جو راضی نہیں تھے اللہ رب العزت نے ان کو بھی مہلت عطا فرما دی۔ لیکن دلی طور پر یہ قوم کبھی بھی راضی نہیں تھی، دلی طور پر اس کے لیے قطعاً تیار نہیں تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم نے ایک اور زیادتی کی جب تم نے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم اس وقت تک تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اعلانیہ ظاہر اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو اللہ رب العزت اس سے پہلے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو اس وقت بھی کہا تھا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ انسان کی آنکھ میں یہ طاقت نہیں ہے وہ مجھے دیکھ سکے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا موسیٰ میں اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پر پھینکتا ہوں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ اللہ نے ایک تجلی بھیجی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔
بنی اسرائیل نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ اللہ رب العزت کو جب تک اپنی آنکھوں سے ظاہر سامنے نہ دیکھ لیں تب تک ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تمہاری اتنی بڑی گستاخی تھی، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، ہم نے تمہارے اوپر ایک عذاب مسلط کر دیا، ایک چیخ مسلط کر دی، اس نے تمہیں تباہ و برباد کر دیا. لیکن اس کے بعد بھی ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہم نے پھر تمہیں زندہ کر دیا. اور اس چیخ کا سلسلہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو اوپر چیخ آئی، دوسرے لوگ جو زندہ رہے، جن کو اللہ نے زندہ رکھنا چاہا، ان کے سامنے دوسرے مر گئے. پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا، اور جو پہلے زندہ تھے ان پر اس چیخ کو مسلط کیا، اس عذاب کو مسلط کیا، اور اللہ نے ان کو بھی مار دیا، اور وہ ان کو بھی دکھا دیا کہ کس طرح مرتے ہیں، اور پھر دوبارہ ان کو اللہ رب العزت نے زندہ کر دیا. یہاں ٹھہر کے ایک بات آپ کے سامنے میں واضح کر دوں. سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے 5 جگہ پر 5 مرتبہ مختلف جگہ پر انسانوں کو مار کے زندہ کرنے کا ذکر کیا ہے. اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ایک جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے یہ ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ دوسری جگہ پر سورۃ بقرہ کے اندر ہی دوسری جگہ پر آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب بہت ساری تعداد میں لوگ گھروں سے نکلے، وَهُمْ أُلُوفٌ حَضَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، اللہ رب العزت نے ان کو بھی مار دیا، ان کو فوت کر دیا کہ وہ گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے تھے. اللہ رب العزت نے ان کے اوپر موت کو پھر بھی مسلط کر دیا اور پھر ان کو زندہ کر کے اپنی قدرت کو دکھایا. تیسرا ذکر تھوڑا آگے آج کے ہمارے سبق میں آ رہا ہے. چوتھا ذکر وہ شخص کا جو شخص ایک اجڑی ہوئی بستی سے گزرے، جن کا ذکر تیسرے پارے کے شروع میں آئے گا، کہ انہوں نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ یہ ایک ایسی بستی ہے جو اجڑ چکی ہے، اس کو تو کیسے زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو اللہ رب العزت نے ان کو 100 سال کے لیے فوت کر دیا. اور 100 سال کے بعد جب وہ زندہ ہوئے تو اللہ رب العزت نے انہیں بتایا کہ اس طرح میں زندہ کرتا ہوں. اور 5واں ذکر وہ ابراہیم علیہ السلام کے وہ 4 پرندوں کا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے پوچھا اولم تؤمن، کیا ابراہیم تو ایمان نہیں لاتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میرا ایمان ہے کہ تو مار کے زندہ کرے گا، لیکن میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں تو کس طرح زندہ کرے گا. اس کا اعتراض کچھ لوگ اس آیت پر اعتراض کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر، اس کا جواب انشاءاللہ ہم اسی موقع پر دیں گے. تو یہ 5 ذکر ہیں سورۃ البقرہ میں جہاں اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ ہم نے کس طرح سے کئی لوگوں کو مارا اور پھر دوبارہ زندہ کیا، کس لیے کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم پھر زندگی گزارو. اللہ نے ایک اور مہلت دے دی، ان کو ایک اور موقع دے دیا تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کر سکے. پھر اللہ فرماتے ہیں ایک اور نعمت ہم نے تمہارے اوپر کی، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. صحرائے سینا میں اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے اوپر بادلوں کے ذریعے سے سایہ کرتے تھے. جنگلوں کے اندر جب تم بھٹک رہے ہوتے تھے، گرمی کی شدت اور تپش ہوتی تھی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کے ذریعے سے سائے کیے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے من اور سلوہ تمہارے اوپر نازل کیا. من کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں یہ حلوہ نما میٹھی چیز تھی اور یہ درختوں پر اترتا تھا، یا لوگوں کے گھروں میں برف کی طرح یہ لوگوں کے گھروں میں گرتا تھا، اور لوگ اس کو بقدر ضرورت جتنی ضرورت ہوتی اکٹھا کر لیتے، اور جس طرح اس کو کھانا چاہتے ہی کھا لیتے. ویسے کھانا چاہتے تو پانی میں ملا کے پینا چاہتے تو میٹھا پانی شہد کی طرح بن جاتا. اصل میں یہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت تھا. اور صحیح البخاری کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکماء من المن وماءه شفاء للعین. کھمبی مشروم جس کو ہم کہتے ہیں، مشروم، اللہ کے رسول نے فرمایا الکماء من المن، یہ کھمبی جو ہے، جو مشروم جو ہے، یہ من کی قسم میں سے ایک قسم ہے. یعنی یہ ایک من وہ جو بنی اسرائیل پر اترتا تھا وہ بھی اسی طرح کا تھا، وہ بھی اسی جیسے تھا، اس کی شکل اسی طرح تھی، یا اس کی قسم میں سے ایک قسم ہے یہ. وماءه شفاء للعین، اور کھمبی کا اگر عرق نکالا جائے، اس کو نچوڑ کے اس سے پانی نکالا جائے تو یہ آنکھوں کی بیماریوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا کئی آنکھوں کی بیماریوں کے لیے یہ شفا ہے. اور جو سلوہ تھا یہ پرندہ تھا جو چڑیا کے سائز سے تھوڑا بڑا تھا،
تو حکم یہی ہوتا کہ یہ پرندے جب اللہ ان کو ان کی ضرورت ہوتی، اللہ رب العزت ان کے سامنے پرندوں کو جمع کر دیتا، جس کی جتنی ضرورت ہوتی وہ پکڑتا اور ذبح کرتا اور اللہ رب العزت کے حکم سے وہ کھاتے۔ لیکن یہ قوم ایسی تھی کہ اللہ رب العزت ان کو جنت کی نعمتیں زمین پر کھلا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ قوم اللہ کی ناشکری کرنے والی قوم تھی، اللہ کا شکر ادا کرنے والی قوم نہیں تھی۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تمہیں کہا ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور جہاں سے تم کھانا چاہتے ہو کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے سے جب تم نے داخل ہونا ہے تو سجدہ کرتے ہوئے یعنی جھکتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان کے سامنے کچھ اصول وعدے کیے، اس طرح سے تم نے کر کے یہاں سے گزرنا ہے، بنی اسرائیل کے اندر داخل ہونا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ پہلے کا جو واقعہ ہے یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے بنی اسرائیل میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا، بیت المقدس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا ذکر سورۃ مائدہ میں آئے گا اور وہیں پر ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ تو انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو اللہ رب العزت نے 40 سال کے لیے ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی کہ یہ صحرائے سینا میں ذلیل ہوتے رہے، لیکن نبی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ نے ان کو من اور سلوہ دیا، اور بعد میں جب اللہ رب العزت نے ان کو معاف کرنے کا فیصلہ دیا تو یوشع ابن نون اللہ کے ایک نبی تھے جن کا ذکر صحیح البخاری میں ہے، اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں سے بنی اسرائیل کو ساتھ ملا کے اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو جب فتح کیا تو اللہ نے حکم دیا ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر تمہارے لیے ہر چیز کھلی ہے، کھلم کھلا کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، شرط یہ تھی کہ جب تم داخل ہوگے تو جھکتے ہوئے عاجزی کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم نے کہنا ہے کہ حطہ کا لفظ کہنا ہے کہ یعنی اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ سجدے میں حکم تھا کہ جھک کے جانا، لیکن اللہ رب العزت کا اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ لوگ اپنے چوتڑوں کے بل گھسٹ گھسٹ کے بنی اسرائیل بیت المقدس میں داخل ہوئے، اور اللہ نے کہا تھا حطہ کا لفظ کہنا، انہوں نے کہا تھا حنطہ، حنطہ کا معنی ہوتا ہے گندم یا شعیر یا جو، یعنی کھانے کی بات، اللہ کا شکر ادا کرنے کی بات نہیں کی، اللہ سے معافی نہیں مانگی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، یہ ظلم کرنے والے تھے، اللہ نے نبی یوشع ابن نون کے ذریعے سے فتح دی، لیکن تم نے پھر ناشکری کی، اس پر شکر ادا نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے تمہارے لیے ایک اور عذاب تمہارے اوپر مسلط کر دیا۔ اور رجز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجز الطاعون من الرجز، طاعون جو ہے یہ رجز نام کا جو عذاب ہے اس کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے بعد پھر بھی ہم نے تمہارے اوپر اپنے انعامات کا سلسلہ رکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے تمہارے لیے پانی مانگا تو ہم نے اپنی قدرت کا واضح مظاہرہ کیا کہ موسیٰ کو کہا پتھر پر عصا مارو، پتھر پر عصا مارا، تم 12 قبائل تھے، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے 12 چشمے جاری کر دیے، ایک پتھر سے اللہ رب العزت نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ اس کے باوجود یہ قوم ناشکر تھی، اس کے باوجود یہ قوم ناشکری کرنے والی تھی۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رکیں، یہ ساری باتیں جو بنی اسرائیل کی ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ اصل میں اللہ رب العزت ہمیں اس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں دیکھو میں نے بس بنی اسرائیل کے اوپر اپنی نعمتیں اور انعام کی اور وہ میری ناشکری کرنے والے تھے، تم نے ایسا نہیں کرنا، تم نے بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہونا، تم نے بنی اسرائیل والی روش اختیار نہیں کرنی، بلکہ تم میری محبوب امت ہو، میں نے تمہیں سب سے بہترین امت کے طور پہ گردانا ہے، اور تم نے اپنے بہترین ہونے کا ثبوت اپنے عمل سے دینا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تم نے کہا کہ موسیٰ یہ روز من اور سلوہ کھا کے ہم تنگ آ گئے ہیں، ہمیں کوئی سبزیاں چاہیے، پیاز چاہیے، دالیں چاہیے، اس طرح کی چیزیں چاہیے، تو اللہ رب العزت نے کہا تھا ٹھیک ہے اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا دیکھو یہ انتہائی گھٹیا بات ہے اور ذلت کی بات ہے کہ وہ اعلیٰ نعمت جو اللہ تمہارے لیے آسمانوں سے اور جنت سے نازل کرتا ہے اس کو چھوڑ کے تم دنیا کی معمولی چیز کا سوال کر رہے ہو۔ سمجھایا پھر بھی یہ قوم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی،
تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اہبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، جاؤ پھر کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، جو بھی تم مانگو گے تمہیں وہاں مل جائے گا، لیکن محنت کرنی پڑے گی، اس شہر کو فتح کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ قوم پھر بھی اس کے لیے تیار نہ ہوئی، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ہم نے ان کے اوپر فقیری اور ذلت کو مسلط کر دیا، اور اپنے غصے اور غضب کو اور اپنے عذاب کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، کہ بے شک وہ لوگ، اب یہودی سارے برے نہیں تھے، ان کی مجموعی تعداد بری تھی، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان میں کچھ اچھے بھی تھے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے لیکن اطاعت کرنے والے یہودی۔ یہودیوں کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہاں ایک لمحے کے لیے رک جائیں۔ یہودا یہ یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام تھا، تو یہ ان کی طرف نسبت کی وجہ سے ان کو یہودا کہا جاتا ہے۔ یا دوسرا یہ قول ہے جو امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، کہ یہودی جب دیوار گریا کے پاس کھڑے ہو کے، یا اپنے گھروں میں آپ یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھ سکتے ہیں، جب وہ اپنی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تورات کی، تو کیا کرتے ہیں، یوں ایک مخصوص سٹائل میں وہ ہلتے ہیں۔ تو یہ ہلتے کو عربی زبان میں یتحودون، یعنی آگے پیچھے ہلنا، تو یہ ہلنے کی نسبت کی وجہ سے ان کا نام یہودی پڑ گیا۔ تو یہ دونوں قول مفسرین نے نقل کیے ہیں، لیکن جو پہلا قول ہے کہ یہودا کی نسل سے ہونے کی وجہ سے، یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہونے کی وجہ سے، جیسے بنی اسرائیل اللہ نے ان کو کہہ کے مخاطب کیا ہے، تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا عبرانی زبان میں نام تھا، تو یہ انہی کی اولاد سے ہیں۔ تو یہودا ان کے ایک بیٹے کا نام تھا، ان کی اولاد سے ہونے کی وجہ سے یہ یہودی کہلاتے ہیں۔ اور عیسائیوں کا نام نصارہ اس لیے ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا تھا من انصاری الی اللہ، کون میری اللہ کے لیے مدد کرنے والا ہے، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار بنے، تو اللہ نے ان کا نام نصارہ ڈال دیا، نصارہ رکھ دیا۔ والصابئین، صابی ایک ایسا گروہ ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے کئی اقوال نقل کیے ہیں، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ ایک ایسا گروہ ہے جو اس بات پر اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اور وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ جو کچھ کائنات میں ہے اس کا خالق اور مالک اللہ ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کسی نبی کے ساتھ، کسی گروہ کے ساتھ وہ تصور نہیں کرتے، البتہ شرک سے وہ دور ہیں۔ تو یہ لوگ بھی، روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صابی بھی وہ جو لوگ ہیں، اس زمانے میں خاص طور پہ جب کوئی نبی نہیں آیا تھا، جب انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا سلسلہ موقوف ہو گیا، تو وہ لوگ جنہوں نے شرک سے برات کا اعلان کر دیا اور ایک عام انسانوں کی طرح زندگی گزاری اور اللہ رب العزت کو پہچاننے کی کوشش کی، تو ان کو صابی، اصل میں صابی کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے بے دین، جس کا کوئی لنک نہ ہو، کوئی ربط نہ ہو، کوئی جوڑ نہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی علاقہ اور تعلق نہ ہو، تو اللہ رب العزت نے ان کا نام صابی رکھ دیا۔ لیکن عرب صابی کے لفظ کو بطور گالی اور طعنہ بھی استعمال کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب ایمان لاتے تو عرب کہتے تھے اصبوتا، تو بے دین ہو گیا ہے، تو نے دین کو چھوڑ دیا ہے، دینداری سے دور چلا گیا ہے، تو یہ ان کا طعنہ تھا۔ لیکن قرآن نے اس لفظ کو پازیٹیو سینس میں استعمال کیا ہے کہ صابی وہ لوگ ہیں جن کا کوئی کسی جماعت کے ساتھ، یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، اور نہیں تھے، جناب داؤد علیہ السلام کے زبور قبیلے کے ساتھ جڑنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ الگ سے ایک پہچان رکھتے تھے، اور وہ بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے، تو یہ ایمان والے لوگ تصور کیے جاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ جو ہیں، جو اللہ پر ایمان لانے والا ہے اور آخرت پر ایمان لانے والا ہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کسی طرح کا کوئی غم، تکلیف، غصہ، پریشانی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اسی رکوع میں جو سب سے اہم چیز ذکر ہوئی ہے وہ یہ، جس واقعے کی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے، بلکہ پہلے اس کے اندر ایک اور ذکر ہے جس کا تفصیلی بیان تو سورۃ المائدہ میں آئے گا، لیکن اشارہ یہاں موجود ہے کہ یہودیوں کو اللہ رب العزت نے ہفتے کے دن شکار سے منع کیا تھا، کیونکہ یہ ہفتے کا دن ان کی چھٹی کا دن ہوتا تھا، ان کی عید کا دن ہوتا تھا، تو اللہ نے ان کو شکار سے منع کیا تھا۔ تو یہودیوں نے اللہ رب العزت کے اس کے حکم کی خلاف ورزی کی، حیلے بہانے تراشے، اس کا تفصیلی بیان آگے آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اشارہ کیا
کہ ہم نے اس جرم کی پاداش میں تمہارے اوپر ایک عذاب مسلط کیا تھا کہ ہم نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ، جبکہ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بعض لوگوں کو بندر بنایا، بعض کو خنزیر بنا دیا تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے 3 دن ان کو زندہ رکھنے کے بعد، عبرت کا نشان بنانے کے بعد اللہ نے ان کو موت دے دی۔ اس کے بعد وہ واقعہ جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، وہ یہ کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص بڑا مالدار تھا، تو اس شخص کو اس کے ورثاء نے قتل کر دیا، اور اس کے ورثاء اس کے بھتیجے تھے، تو مال کے لالچ کے چکر میں انہوں نے اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ تو اللہ رب العزت، اور کیا کیا انہوں نے، قتل کرنے کے بعد اپنے چچا کی لاش کسی بندے کے دروازے پہ پھینک دی اور الزام لگا دیا کہ یہ بندے نے ہمارے چچا کو قتل کیا ہے۔ بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی۔ قوم کے اندر کچھ سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا دیکھو لڑنے جھگڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ہمارے درمیان اللہ کے نبی موجود ہیں، آؤ ان سے چل کے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ آپ ہمارے اس معاملے میں فیصلہ کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ ان کو کہیں ایک گائے لیں اور اس کو ذبح کریں۔ بنی اسرائیل سے میں نے شروع میں عرض کیا انتہائی سرکش قوم تھی، بال کی کھال اتارنے والے لوگ تھے، سوال پہ سوال کرنے والے لوگ، اور اللہ رب العزت نے یہ نظام بنا دیا ہے کہ انسان جتنے سوالات زیادہ کرتا ہے اتنی اپنے لیے دلدل کو اور اپنے لیے نہر کو اور تباہی کو وہ اپنے لیے اتنا زیادہ کھود لیتا ہے۔ وہ سوال پہ سوال کرتے گئے، میرے اللہ نے ان کے لیے شرطیں سخت سے سخت کر دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کے پہلے حکم پر فوراً عمل کرتے کہ اللہ نے کہا تھا گائے پکڑو اور ذبح کرو، وہ کوئی بھی گائے لیتے اور ذبح کر دیتے۔ امام ابن کثیر وغیرہ نے قصہ بھی نقل کیا ہے کہ اصل میں اللہ رب العزت نے انعام دینا تھا ایک ایسے شخص کو جو اپنے والد کا یا والدین کا بڑا قدردان اور خدمت کرنے والا تھا، اس کی ایک گائے تھی، تو اللہ رب العزت نے اس بچے کو بھی انعام دیا۔ کیسے کہ بنی اسرائیل جیسے جیسے سوال کرتے گئے کہ دیکھیں جی پہلے بتائیں وہ گائے کیسی ہو، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جوان ہونی چاہیے، بوڑھی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا جی ہمیں یہ بتائیں اس کا رنگ کیسا ہو، کہا جی رنگ اس کا سرخ ہونا چاہیے، زرد ہونا چاہیے، اور اتنا زرد ہو کہ دیکھنے والے کو وہ خوش کر دے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو بڑی اس طرح کی گائے ہوں گی، کوئی خاص اور نشانی بتائیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیئۃ فیہا، وہ کھیتی باڑی کے لیے استعمال نہ ہوئی ہو، کسی طرح کا کوئی عیب نہ ہو، یعنی خاص طور پہ انسان نے اسے صرف پالنے کے مقصد سے پالا ہو، وہ گائے لو اور ذبح کرو۔ اور وہ پورے بنی اسرائیل میں ایک شخص کے پاس گائے تھی، اور جب انہوں نے اس گائے کا مطالبہ کیا تو اس نے اس گائے کو سونے کی قیمت پہ تول کے کہ ایک طرف گائے رکھو دوسری طرف سونا رکھو، اس سونے کے برابر وزن پہ اس نے ان کو گائے ان کو فروخت کی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر انہوں نے گائے کو ذبح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اللہ کے حکم کی پیروی کرتے اور جیسی گائے اللہ نے کہا تھا کوئی بھی گائے لو اور ذبح کر دو، ذبح کر دیتے تو قطعاً ان کو اس طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ اس گائے کا کوئی ٹکڑا لو اور اس میت کو لگاؤ۔ اس کے اوپر بھی انہوں نے سوالات کیے کہ ٹکڑا کس حصے کا لیں، لیکن یہ تفسیری روایتیں ہیں، کس حصے کا ٹکڑا لیں، کون سا لیں کون سا نہ لیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اگلا رکوع یہاں سے شروع ہوا چاہتا ہے، 9واں رکوع، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے دل اس قدر سخت ہو گئے کہ جب تم نے وہ ٹکڑا لگایا، وہ مردہ، وہ چچا جس کو تم نے قتل کیا تھا، وہ اٹھ کے بیٹھا اور اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے اپنے بھتیجوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ میرے قاتل ہیں، اور اس کے بعد وہ دوبارہ مر گیا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے سامنے معجزہ ظاہر کر دیا، اس کے باوجود ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ تمہارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے جب تم نے یہ کہہ دیا کہ نہیں ہم نے قتل نہیں کیا، کیونکہ وہ یہ جان چکے تھے اب یہ دوبارہ زندہ تو نہیں ہوگا، لہذا انہوں نے جھوٹ بول دیا، اللہ کے اس معجزے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر تمہارے اوپر اور ذلت مسلط کر دی اور لعنت مسلط کر دی، کیونکہ تم اللہ رب العزت کی آیتوں سے انکار کرنے والے تھے۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے انسان کا دل، اس دل سے اللہ کا ڈر نکل جائے،
وہ دل پتھروں سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو اشارہ فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ تمہارے دل اس واقعے کے بعد جب اللہ نے تمہارے سامنے حق کو واضح کر دیا، تمہارے دلوں سے میرا ڈر اس قدر ختم ہو چکا تھا کہ تمہارے دل پتھر تو کیا اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے، کیونکہ پتھروں سے بھی اللہ کے ڈر اور خوف سے پانی جاری ہو جاتا ہے، پتھر بھی اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، لیکن انسان تیرا دل ایسا دل ہے کہ کبھی کبھی یہ اللہ کے ڈر سے نہیں پھٹتا، جبکہ تو جانتا ہے میرا رب میرے اوپر قدرت رکھتا ہے، تو جانتا ہے میرا رب مجھے مہلت دے رہا ہے، تو کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے؟ اپنے دل میں اللہ کا ڈر اور تقوی بٹھا لے، اللہ کی قسم یہ ہر چیز کی خیر کی بنیاد ہے، لیکن جس دل سے تقوی نکل جائے اللہ کی قسم وہ دل بیمار دل ہے، وہ دل گمراہی والا دل ہے، اور یہ دل اللہ رب العزت جب اس دل سے اپنے تقوی کو نکال دے پھر اس دل پر غفلت کی اور اس دل پر تباہی کی مہریں لگا دیتا ہے، اور وہ کبھی کی ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی کچھ اور حرکتوں کا ذکر کیا کہ یہ لوگ کتاب کے اندر تحریف کرتے تھے، اس کے بدلے میں تھوڑی تھوڑی قیمت وصول کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کتاب کو صرف خواہشات کی حد تک رکھا ہوا تھا، اللہ کی آیتیں سنتے اور ان آیتوں کو سننے کے بعد ان کے اندر من چاہی تحریف کر لیتے کہ ہم دین کے اوپر زندگی گزاریں گے جس طرح ہمارا جی چاہے گا، جس طرح اللہ کا حکم ہے اس طرح نہیں، جس طرح ہمارا من چاہے گا ہم اس طرح زندگی گزاریں گے۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رک جائیں، آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو دین کے نام پر اس قدر کھلواڑ کرنے والے ہیں، اس قدر دین کے نام پر مذاق کرنے والے لوگ ہیں کہ جو ان کا جی چاہے، جس دین اور طریقے پر ان کا دل راضی ہو وہ اسے قبول کرتے ہیں، جبکہ مومن کی شان کیا ہے کہ اس کے لیے سب سے بڑی چیز وہ اس کے رب کی رضا ہوتی ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ کلمہ کہہ دے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی رحمتوں سے جنت کا داخلہ کنفرم عطا فرما دیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں، 10واں رکوع یہاں سے شروع ہوا چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اس رکوع میں دو بنیادی باتوں کا ذکر ہے۔ نمبر ایک کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، کیا وعدہ لیا تھا؟ سب سے پہلا وعدہ تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ تم نے بچھڑے کی پوجا کی، وعدے کو توڑا۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تم نے وہ بھی نہیں کیا۔ وذی القربى والیتامى والمساکین، قریبی رشتہ داروں سے، مسکینوں سے اچھا سلوک کرنا، تم نے وہ بھی نہیں کیا۔ وقولوا للناس حسنا، لوگوں کو اچھی بات کہنا۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ جن کے سر سے باپ کا سایہ چلا جائے۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ شخص جس کی آمدنی کم اور اس کے اخراجات زیادہ ہوں، لیکن ہماری طرح نہیں، یعنی اس کی ضرورت کے جو اخراجات ہیں وہ زیادہ ہوں، کیونکہ ہم نے اپنی خواہشوں کو اپنے اخراجات میں تصور کر لیا ہے۔ خواہش کبھی بھی اخراجات میں شامل نہیں ہوتی، ضرورت کی بات ہے یہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ ہم نے تمہیں یہ بھی وعدہ دیا تھا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کو اچھی بات کہنا۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قول حسن جو ہے امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، لوگوں کو معاف کر دینا ہے، حلم اور درگزر سے کام لینا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر ہم نے تمہیں کہا تھا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، لیکن تم میں سے اکثر لوگوں نے ہمارے اس وعدے کی خلاف ورزی کی۔ دوسری چیز جو اس رکوع میں بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ یہودیوں کے ایک انتہائی گھنونے طرز عمل کا ذکر ہوا ہے۔ وہ یہ مدینہ کے اندر دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر جو تھے یہ خزرج کے حلیف تھے، اور بنو قریظہ یہ اوس کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ تو اکثر یہ قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے، تو دونوں طرف یہودی بھی ایک دوسرے کے ساتھ تھے، قبیلوں میں لڑائیاں ہوتی اور دونوں طرف یہودیوں کے ہاتھوں مارے جاتے۔ جب جنگ ختم ہو جاتی، لڑائی ختم ہو جاتی،
تو دونوں طرف قیدی ہوتے تو کیا کرتے؟ دونوں یہ تینوں قبیلوں کے قیدی آپس میں ایک دوسرے کو پیسے دے کے قیدی چھڑوا لیتے، فدیہ دے کے قیدی چھڑوا لیتے، اور کہتے یہ تھے کہ جی فدیہ دے کے قیدی چھڑوانا یہ ہمیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، ہماری کتاب میں اس کا حکم ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم اتنے غلط لوگ ہو، اتنے بددیانت لوگ ہو کہ میں نے تمہیں یہ بھی حکم دیا تھا کہ قتل و غارت نہ کرنا، یہ بھی حکم دیا تھا کسی کو گھر سے نہ نکالنا، تم نے اس بات پر تو عمل نہیں کیا، ہاں جس بات میں تمہارا مفاد تھا اس بات پر تم نے عمل کر لیا۔ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم نے کتاب کی ایک بات کو مانا اور ایک بات کا کفر کر دیا۔ اور اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو جو آج ہماری روش بن چکی ہے، ہم دین کے اس حصے کو بڑا بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں جس دین کے حصے میں ہمیں اپنا مفاد نظر آتا ہے، اور جس دین کے حصے میں ہمیں اپنا مفاد نہ نظر آ رہا ہو بلکہ وہاں ہمیں مخالفت نظر آ رہی ہو کہ یہاں دین کا نام استعمال کرنے میں مجھے نقصان ہوگا، وہاں ہم دنیا داری کے اصول اور ضابطے لے آتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ یہودیوں کا طرز عمل ہے، یہ وہ طرز عمل ہے جس کی میرے اللہ مالک نے سخت مذمت فرمائی ہے، اپنے آپ کو اس سے دور کر لو۔ اس کے بعد اگلا رکوع شروع ہوا چاہتا ہے، 11 نمبر رکوع۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پہ ہم نے رسول بھیجے۔ تو یہاں پر اس رکوع میں جو دو بنیادی باتیں ہیں، تین بنیادی باتیں۔ نمبر ایک، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی حالت یہ تھی کہ جب یہ عربوں سے لڑتے تھے، بنو اوس اور خزرج کے ساتھ مدینہ میں، یہ عربوں کے قبیلے تھے، جب یہ ان کے ساتھ لڑتے تھے تو عرب ان کو قتل کرتے تھے، مارتے تھے، تو یہ کہتے تھے ان قریب ایک رسول آنے والا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کے تمہیں ماریں گے، اور وہ رسول کوئی اور نہیں تھے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی، یہ اللہ کے رسول کو پہچانتے تھے، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ جب ان کو مار پڑتی تو کہا کرتے تھے یستفتحون علی الذین کفروا، کہ وہ کافروں کے خلاف یہ جملہ کہتے تھے کہ ہاں ان قریب ایک رسول آنے والا ہے اور اس رسول کے ساتھ مل کے ہم تمہارے خلاف لڑیں گے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب رسول آ گئے، نشانیاں پوری ہو گئی، ان کی کتاب میں جو نشانیاں تھیں وہ ساری کی ساری دیکھ لیں، کفروا بہ، رسول کا انکار کر دیا۔ اور جانتے ہیں یہود صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور مخالفت اس لیے کرتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ آخری آنے والا نبی وہ ہم میں سے ہوگا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کائنات کی سب سے بہترین قوم تصور کرتے تھے، کوئی دوسرا ان سے آگے چلا جائے، اور خاص طور پہ عرب جن کو یہ جاہل اور ان پڑھ اور گنوار سمجھتے تھے، ان کو یہ کبھی بھی قبول نہیں تھا کہ عرب ہمارے اوپر کبھی بھی برتری حاصل کر سکیں، اور اللہ نے عربوں کو برتری دے دی کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں مبعوث کر دیا، یہ ان کی انا کا مسئلہ بن گیا، اور اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے یہودیوں نے اعلان کر دیا ہم محمد کو قبول نہیں کریں گے، ہم محمد کی اطاعت نہیں کریں گے۔ کفروا بہ، قرآن نے کہہ دیا تم نے محمد کا کفر کر دیا، آقا علیہ السلام کی مخالفت کرنی شروع کر دی۔ دوسری چیز اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان کی جو ساری سرکشیاں تھیں، بچھڑے کی پوجا والی بات، دوسری تیسری، تو اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ لیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ نے ان سے وعدہ لیا۔ یہ اتنی سرکش قوم تھی، اللہ کے ساتھ وعدے کرتی جھوٹ بولتی، اور اولاً وعدہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے کوہ طور کو تمہارے سر پہ لا کے کھڑا کر دیا، اور اس طرح کھڑا کر دیا کہ اگر تم انکار کرتے ہم تمہیں کوہ طور کے نیچے دبا دیتے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب اللہ رب العزت کا حکم آیا کہ مان لو، اللہ تیری اطاعت کر لی، اعلان کر دیا اللہ تیری اطاعت کر لی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی تھوڑا سا معاملہ ٹھنڈا ہوا تو ساتھ ہی کہہ دیا سمعنا وعصینا، ہم نے اللہ تیری بات سن لی لیکن ہم نے ماننی نہیں۔ جبکہ مومنوں کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کی، امت محمد کی اور صحابہ کی شان اللہ نے قرآن بیان کی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ سمعنا واطعنا، اللہ ہم نے تیری بات کو سن لیا اور ہم تیری اطاعت کرنے والے ہیں۔ تیسری چیز جو اس آیت میں ذکر ہوئی ہے، یہودیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ ہوا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا دیکھو اگر تم اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہو، اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہو تو آؤ ایک بات کرتے ہیں۔ وہ بات کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ تم موت کی تمنا کرو اور اعلان کرو کہ اگر تم سچے ہو، اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہے، تو آؤ اللہ سے تمنا کرو کہ اللہ ہمیں موت دے دے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے مقرب ہو اور مبارک ہو، تو تم موت کی تمنا کرو تاکہ تم موت کے بعد وہ نعمتیں جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں اور جس کا تم دعویٰ کرتے ہو، اللہ تمہیں ان نعمتوں سے عطا کر دے۔ یہودیوں نے انکار کر دیا، اور قرآن نے کہا یہ لوگ ایسے ہیں کہ زندگی کے بارے میں انتہا کے حریص ہیں، زندگی کی انہیں بڑی خواہش اور بڑی تمنا ہے، بڑی ہی خواہش ان کے دلوں میں پنپتی ہے، حتیٰ کہ یہ چاہتے ہیں ہمیں 1000 سال کی عمر مل جائے، اور اللہ فرماتے ہیں 1000 سال کی عمر بھی ان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ نہیں رکھ سکے گی۔ اس کے بعد اگلی چیز، اس رکوع میں 2 بنیادی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك۔ یہودی جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ جبریل آسمان سے ہمارے خلاف باتیں لے کے آتا ہے۔ عبداللہ ابن سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایمان لانے کے لیے آئے اور ان سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول میں 3 سوال آپ سے کروں گا اور ان کا جواب سوائے نبی کے کوئی نہیں دے سکتا، تو جب انہوں نے 3 سوال کیے کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے، دوسرا سوال اہل جنت کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا، اور تیسرا وہ کون سی چیز ہے جو بچے کو کبھی ماں کی طرف متشابہت کر دیتی ہے اور کبھی باپ کی طرف، جب یہ 3 سوال مکمل کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا اخبرنی جبریل آنفا، ابھی جبریل نے مجھے وحی کی ہے۔ تو عبداللہ ابن سلام چونکہ یہودی عالم تھے، فوراً کیا اٹھے، یہ تو وہی جبریل ہے جو یہودیوں کا دشمن ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر دیا کہ میرے نبی ان کو بتا دیجئے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جبریل کسی کا دشمن نہیں بلکہ جبریل اللہ کے حکم پر تابع اور مامور ہے، کیونکہ وہ اللہ کسی نبی کے دل پر بھی اور آپ کے دل پر بھی وہ اللہ کے حکم سے وحی نازل کرتا ہے۔ اور اللہ نے یہاں پر اعلان کر دیا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو بھی اللہ کا دشمن ہے، نبیوں کا دشمن ہے، جبریل کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے، کسی کا بھی دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، جان لو یہ وہ لوگ ان کے ساتھ دشمنی کریں گے جو کفر کرنے والے ہیں، اور میں اللہ کافروں کا دشمن ہوں۔ اور صحیح البخاری کی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ من آدى ولیا فقد آذنته بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی کو، میرے کسی دوست کو جس سے میں محبت کرتا ہوں، اس کو تکلیف دی اور تنگ کیا، میں اللہ اس کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہوں۔ تو یہ جبریل اللہ کا مقرب ہے، محبوب ہے۔ اللہ رب العزت جبریل سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی اطاعت، بہترین اطاعت کرنے والا ہے۔ انبیاء علیہم السلام اللہ کے برگزیدہ اور چنیدہ لوگ ہیں، جو ان کی مخالفت کرنے والا ہوگا اللہ رب العزت نے واضح فیصلہ کر دیا کہ جو ان کی مخالفت کرنے والا ہوگا میں اللہ ان کی مخالفت کرنے والا ہوں۔ دوسری چیز، اس آیت میں سب سے بڑی چیز، اس رکوع میں سب سے بڑی چیز جو ڈسکس ہوئی ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل کا ایک الزام تھا کہ جادو پھیلانے کے اندر اور جادو کے معاملات میں سلیمان علیہ السلام ملوث تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی براعت کا اعلان کیا کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین کفر کرتے تھے، اور وہ یہ تھا کہ شیطان آسمانوں پہ جاتے، آسمانوں کی جاسوسی کرتے، وہاں سے باتیں لا کے زمین پر کاہنوں کو دیتے اور وہ لوگوں کے درمیان پھیلاتے، تو انہی کے ذریعے سے وہ جادو کے سلسلے شروع ہوئے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے تمام کے تمام کاہنوں کو قتل کروا دیا اور ان کی کتابوں کو جمع کر کے اپنے تخت کے نیچے ایک صندوق میں بند کر دیا تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے تو شیطان آیا، لوگوں کو کہا کہ یہ جگہ ہے، اس جگہ کو کھودو۔ جب کھودا گیا وہاں سے وہ کتابیں نکلیں تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال دیا کہ یہ وہ کتابیں ہیں جن کے ذریعے سے سلیمان علیہ السلام جنوں پر اور ہواؤں پر اور پرندوں پر اور تمام چیزوں پر حکومت کرتے تھے۔ تو وہ لوگوں نے ان چیزوں کو لے لیا
اور شیطان کی اس بات کو ساتھ ملا دیا اور الزام لگا دیا سلیمان علیہ السلام کے سر پر، جبکہ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، یہ شیطان تھے جو کفر کرنے والے تھے، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ دوسری بات ہمیں پتہ چلی کہ جادو کرنا، کروانا، اس کے اندر معاونت کرنا، یہ سارے کے سارے کفریہ کام ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوا الساحر ومن سحر له، جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا یا جس کے لیے جادو کیا گیا، ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے، اس آیت کے اندر جو دوسری چیز سب سے بڑی ڈسکس ہوئی وہ یہ ہاروت اور ماروت کا ذکر۔ اس کے بارے میں بڑے قصے مشہور ہیں، تفسیری روایات ہیں کہ وہ 2 فرشتے تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے بارے میں مفسرین کے 3 گروہ ہیں۔ میں مختصراً یہ بات عرض کر دوں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں فرشتے تھے، جس میں حسن بصری رحمہ اللہ اور دیگر تابعین ہیں، وہ فرماتے تھے یہ فرشتے تھے جن کو اللہ نے جادو دے کے زمین پہ بھیجا تھا، آزمائش بنا کے بھیجا تھا، تاکہ لوگوں کو جا کے جادو کا اور معجزے کا فرق جو ہے وہ واضح کر دیں، جادو کی اصلیت لوگوں کو سمجھا دیں۔ یہ سب سے صحیح ترین تفسیر ہے۔ دوسرا موقف یہ امام قرطبی رحمہ اللہ وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ یا کہ وما انزل علی الملکین، یہ وما جو ہے ما نافیہ ہے، یعنی اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہاروت اور ماروت کے نام سے منسوب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور تیسرا وہی جو تفسیری روایتیں بیان کی جاتی ہیں کہ یہ فرشتے تھے اور زمین پر آئے اور یہ ہوا وہ ہوا، یہ تینوں گروہ موجود ہیں، 3 تفسیریں موجود ہیں، لیکن صحیح ترین تفسیر یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو خود زمین پر، یہ 2 فرشتے تھے، خود زمین پر اللہ رب العزت نے ان کو مبعوث کیا، بھیجا، جادو دے کے بھیجا، تاکہ یہ آزمائش بن جائے لوگوں کے لیے اور یہ لوگوں کو صحیح اور غلط کا فرق بتا سکیں۔ اور قرآن کہتا ہے جو بھی کوئی ان کے پاس آتا، وہ ان سے آگے جادو سیکھنے کی خواہش کا اظہار کرتا، تو وہ یہ کہتے انما نحن فتنة فلا تکفر، ہمیں اللہ نے آزمائش بنا کے بھیجا ہے، تو اس آزمائش سے باز رہے اور اپنے آپ کو دور کر لے۔ لیکن وہ انکار کر دیتا تو پھر وہ انہیں جادو سکھاتے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ انکار کرنے کے بعد جب وہ جادو سیکھنے کے لیے اصرار کرتا تو سب سے پہلے اس بندے کے دل سے اس کا ایمان نکال کے اس کو دکھایا جاتا کہ یہ تیرا ایمان تھا جو ضائع ہو گیا ہے، اب تو کافر ہو چکا ہے، اب تو جادو سیکھ سکتا ہے۔ دوسری چیز جو اس آیت میں واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر وہ جادوگروں سے، وہ ہاروت اور ماروت سے وہ لوگ جو جادو سیکھتے وہ کیا سیکھتے تھے؟ ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، سب سے بڑا جادو وہ یہ سیکھتے جو میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کرواتا۔ اور شیطان سب سے زیادہ اس شخص پر، اس اپنے ایجنٹ پر اور چیلے پر خوش ہوتا ہے جو 2 میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کا کام کرنے والا ہو۔ سب سے زیادہ شیطان کو خوشی اس پہ ہوتی ہے، اسے اپنے ساتھ تخت پہ جگہ دیتا ہے۔ تیسری چیز جو اس آیت سے ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے وہ یہ، اللہ فرماتے ہیں وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، جادوگر کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، خود وہ کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جو بھی نقصان کسی کو پہنچے گا وہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع رہتے ہوئے اس کو نقصان پہنچے گا، کہ اللہ رب العالمین نے اپنی مشیت کے تابع اس کے لیے نقصان کا فیصلہ فرما دیا تھا تو نقصان ہوگا، مگر نہ کسی کا جادو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور دوسری چیز جو اس آیت سے ہمیں ثابت ہو جاتی ہے وہ یہ کہ جادو برحق ہے، اس کے بارے میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ اس کی دین میں گنجائش نہیں۔ اور اسی چیز کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی برحق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا، لیکن اس جادو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امور نبوت تھے ان کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوا تھا، کسی طرح کا کوئی خلل واقع نہیں ہوا تھا۔ ہاں آپ کے جسم پر اس کا اثر اور اس کی تکلیف ضرور تھی، جس کا علاج اللہ رب العزت نے معوذتین کی شکل میں آپ کو عطا کیا۔ اگلے رکوع کے اندر جو باتیں ڈسکس ہوں گی وہ 2 بنیادی باتیں ہیں۔ نمبر 1، توہین
یا توہین امیز الفاظ کے ساتھ کسی کو مخاطب کرنا یا ذو معنی الفاظ کے ساتھ کسی کو مخاطب کرنا اللہ نے اس سے منع کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ راعنا کا لفظ نہیں بولنا کیونکہ یہ ذو معنی تھا۔ راعنا کا معنی یہی ہوتا ہے انظر الینا، یعنی ہماری طرف توجہ کریں، لیکن یہودی اس کو رعونا سے اس کا مصدر مانتے تھے، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا او چرواہے، جس کو اپنی زبان میں کمی کمین کہتے ہیں معاذ اللہ، یعنی یہودی اس لفظ کا غلط استعمال کرتے تھے ذو معنی ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت نے منع کر دیا کہ جب تم نے کسی کو مخاطب کرنا ہے اور بالخصوص جب نبی کو مخاطب کرنا ہے تو پھر ذو معنی لفظ نہیں بولنا، ذو معنی کلمہ نہیں بولنا، بلکہ سیدھی اور صاف بات کرنی ہے، اور ادب اس کو سب سے پہلے اپنے سامنے رکھنا ہے، کیونکہ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں سے۔ جب ادب کی بات آئے گی تو پھر الفاظ بھی ادب والے ہوں گے۔ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، راعنا نہیں کہنا بلکہ انظرنا کا لفظ کہنا ہے، اس کا معنی یہ ہوا کہ ہماری طرف نظر کرم کریں، ہماری طرف توجہ کریں، جس سے محبت کا اظہار ہوگا۔ دوسری چیز جو اس رکوع میں سب سے اہم ڈسکس ہوئی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے یہودیوں کے ایک اور اشکال کا جواب دے دیا، جبکہ یہ چیز ان کی اپنی کتابوں میں تھی۔ وہ کیا کہ اللہ رب العزت قادر ہیں، مالک ہیں، خالق ہیں، جس چیز کو چاہیں برقرار رکھیں، جس چیز کو چاہیں ختم کر دیں۔ اسی طرح یہ معاملہ احکامات کا بھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، کہ ہم جس طرح چاہیں کسی آیت کو منسوخ کر دیں، اس کی جگہ پر کوئی نئی آیت لے آئیں، اس آیت کو بھلا دیں، یعنی ناسخ اور منسوخ یہ ایک مستقل علم ہے حدیث میں بھی اور قرآن میں بھی، کہ جس آیت کو چاہیں اللہ رب العزت کسی دوسری آیت کے ساتھ پہلے حکم کو ختم کر کے نیا حکم واضح فرما دیں۔ یا کوئی ایک آیت تھی جو صحابہ اسے تلاوت کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے اس کی تلاوت کو بھی ختم فرما دیا، اس کے حکم کو بھی ختم فرما دیا۔ عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ کئی آیات ایسی تھیں سورہ نور کے اندر بالخصوص جو ہم پڑھتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو منسوخ کیا، اور اس طرح سے منسوخ کیا کہ اللہ نے وہ ہمارے ذہنوں سے بھی ان آیتوں کو مٹا دیا۔ تو ناسخ اور منسوخ ایک علم ہے، اور اس علم کا اختیار اس ذات باری تعالیٰ کو ہے، جس چیز کو چاہے رکھے، جس چیز کو چاہے ختم کر دے، ختم کر کے کوئی متبادل دے دے یا نہ دے، یہ بھی اس کی مرضی ہے، کوئی پابندی اس کے اوپر عائد نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری چیز، اس رکوع میں اللہ رب العزت نے خاص طور پہ ایمان والوں کو تنبیہ کی، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کہ رسول سے تم نے فضول اور زیادہ کثرت سے سوال نہیں کرنے، کیونکہ بنی اسرائیل کی یہ عادت تھی، وہ بہت زیادہ سوال کرتے تھے، کثرت سے سوال کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا جو کثرت سے سوال کرے گا ہم اسے تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سی امتیں اللہ نے صرف اسی جرم کی وجہ سے، اسی جرم کی پاداش کی وجہ سے کہ وہ بہت کثرت سے سوال کرتے تھے، ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس رکوع کے اندر ایک اور ناسخ اور منسوخ کی مثال بھی ہے، وہ یہ کہ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ وہ، ان کی خواہش ہے کہ وہ آپ کو ایمان لانے کے بعد جب آپ ایمان پر قائم ہو گئے ہیں وہ آپ کو کفر کی طرف پھیر دیں، حسدا من عند انفسہم، وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں چاہتے بلکہ وہ آپ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ من عند انفسہم، یہ وہ کفر ہے، یہ وہ حسد ہے جو ان کے نفسوں میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فاعف عنہم واصفح، ایسے لوگوں کو آپ معاف کر دیا کریں اور درگزر کر دیا کریں۔ یہ پہلا حکم تھا، ان کی بدتمیزیوں کو، ان کی سرکشیوں کو، ان کی عداوتوں کو درگزر کر دیا کریں، یہ پہلا حکم تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس حکم کو منسوخ فرما کے اس کی تلاوت کو باقی رکھا، لیکن حکم کو منسوخ فرما دیا، اور اس کی جگہ پر کیا حکم دیا؟ قاتل المشرکین کافہ، جہاں بھی مشرک سامنے آئے ان کو قتل کر دو، فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو۔ اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ پہلے حکم اور تھا، لیکن اب اسلام مضبوط ہو چکا ہے، اب حکم یہ ہے اگر یہ گستاخی کریں گے تو ان کو ان کی گستاخی کی سزا دی جائے گی۔ تو آج کے نشست کا اور آج کی مجلس کا آخری رکوع وہ یہ، جس کے اندر یہود و نصارہ نے دعویٰ کیا تھا کہ جنت جو ہے یہ صرف ہمارے لیے ہے،
جنت ہمارے لیے خاص ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ تم لوگ ایسے دعوے اکثر کرتے رہے ہو، وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، وہ کہا کرتے تھے یا یہودی جنت میں جائیں گے یا عیسائی جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے وعدہ فرما دیا تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہ صرف تمہاری زبانی خواہشیں ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والے ہو۔ اور خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہودیوں نے جب اللہ کے رسول کو دھوکہ دیا اور آپ کو زہر، ایک بکری کے گوشت کا ٹکڑا دیا جس میں زہر شامل تھا، اللہ کے رسول کو جبریل نے آ کے بتا دیا، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہودیوں سے سوال کیے، تو ان سوالوں میں ایک سوال بھی تھا کہ بتاؤ تم جنت میں جاؤ گے کہ تم جہنم میں جاؤ گے یا جنت میں؟ تو یہودیوں نے کہا تھا کچھ دیر کے لیے جہنم میں جائیں گے، جتنی دیر ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم جھوٹ بولتے ہو، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ذلیل ہوگے، کیونکہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ذلت کو تمہارا مقدر بنا دیا ہے۔ اس رکوع میں دوسری جو بڑی چیز ڈسکس ہوئی ہے وہ یہ کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ رب العزت کے گھروں میں سے لوگوں کو آنے میں روکے، رکاوٹ بنے۔ یاد رہے کچھ جاہل قسم کے لوگوں نے اس آیت کا اثبات موجودہ حالات پر کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں جی یہ لوگ جو مسجدوں سے کرونا کی وجہ سے روک رہے ہیں، اور ان کا اشارہ سعودی حکومت کی طرف تھا، کیونکہ ان کے دلوں میں حکومت سعودیہ کا بغض جو بیٹھا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے اپنی طعن و تشنیع کی جو توپیں تھیں وہ سعودی حکومت کی طرف اس آیت کا سہارا لے کے کی، جبکہ یہ آیت واضح ہے، یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو بدماشی کرتے ہوئے، جو ظلم کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے لوگوں کو مسجدوں سے روکے۔ جبکہ سعودی حکومت، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کے خاندان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یہ لوگ تو مسجدوں کے خادم رہے ہیں۔ یہ اس شخص کی بات ہے، اور اس کی مثال صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتے تھے، مشرکین نے روڑے اٹکائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کی جگہ پر مجبور کر دیا گیا اور آپ بیت اللہ تک نہ پہنچ سکے۔ یہ ہے ظلم، یہ ہے ظلم۔ اور پھر اللہ رب العزت نے وعدہ فرما دیا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، اللہ تمہیں طاقت دے گا اور قدرت دے گا، اور اس کے بعد یہ جب بھی کبھی مسجدوں کی طرف آنا چاہیں گے تو ان کے دل میں یہ ڈر اور خوف بیٹھا ہوگا کہ اگر مسجدوں میں گئے تو کہیں ہم کافر ہیں، مسلمان ہمیں پکڑ کے مار ہی نہ دیں۔ لیکن آج مسلمانوں پر اللہ رحم فرمائے، پاکستان، انڈیا میں اور امارات وغیرہ میں ہم نے دیکھا کہ مسجدوں کو یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، مشرکوں کے لیے، سب کے لیے پکنک پوائنٹ کے طور پہ مسجدوں کو کھول دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، جبکہ مسجد کی شان یہ تھی کہ کوئی بھی غیر مسلم، کوئی بھی نجس، کوئی بھی مشرک مسجد کے قریب اگر آنا چاہتا تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور مسلمانوں کا ڈر اور خوف اس کے دل میں موجود ہوتا۔ آخری چیز جو اس رکوع میں اہم ڈسکس ہوئی ہے وہ یہ کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ قبلے کا معاملہ، کچھ صحابہ نے رات کے اندھیرے میں نماز پڑھی، صبح جب ہوئی تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے جس طرف توجہ کی تھی اس طرف کو قبلہ مانا تھا، جس طرف ہم نے منہ کر کے نماز پڑھی تھی وہ غیر قبلہ تھی، وہ قبلہ نہیں تھا، بالکل اپوزٹ سمت تھی، دوسری سمت تھی، تو وہ پریشان ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو تسلی دینے کے لیے یہ آیت نازل کر دی کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور مغرب ہے، تم جس طرف بھی منہ کر لو تم اللہ کے چہرے کو پالو گے۔ لیکن اس آیت کے اندر عموم ہے، یعنی کیا مطلب، خصوص ہے، خاص ہے۔ کیا مطلب؟ ایک بندہ اسے پتہ نہیں قبلہ کس طرف ہے اور وہ کوشش کر کے اپنی سمت اور جہت ایک طرف متعین کر لیتا ہے کہ یہی قبلہ ہے، لیکن وہ قبلہ نہیں ہے،
تو اللہ رب العزت نے اس بندے کے لیے پیغام دے دیا کہ اس نے قبلے کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھی ہے، گویا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، کیونکہ یہ میری بندگی کر رہا ہے، میری عبادت کر رہا ہے۔ جس طرف بھی اس نے منہ کیا، کوشش کی، جس طرف بھی منہ کر لیا، منہ کر کے اس نے نماز پڑھ لی، اس نے میرے لیے نماز پڑھی ہے، میں نے اس کی نماز کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن عام حالات میں جب قبلے کا پتہ ہو تو دوسرے پارے کے شروع میں آیتیں آ رہی ہیں کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور آخری چیز اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ جن کو ہم نے یہ کتاب دی تو اس کتاب کا وہ حق کس طرح سے ادا کرتے ہیں کہ یتلونہ حق تلاوتی، کہ وہ اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرنے والے لوگ ہیں۔ کس طرح سے تجوید کے ساتھ، احکامات کے ساتھ اس کتاب پر عمل کرتے ہوئے، اس کتاب کو لوگوں میں پھیلاتے ہوئے، لوگوں کو اس کی دعوت دیتے ہوئے، لوگوں کو سکھاتے ہوئے، لوگوں کو اس کتاب کی طرف راغب کرتے ہوئے اور بلاتے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کتاب کے اوپر ایمان لانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، یہاں تک اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 تک ہم پہنچے، اور یہاں سے پہلے پارے کے 16ویں رکوع کا آغاز کل ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنی اگلی نشست میں کریں گے، اور یہاں سے ایک سلسلہ وہ شروع ہوگا جس میں ابراہیم علیہ السلام اور بیت اللہ کی تعمیر اور اس کے متعلق کچھ چیزیں، اور پھر دوسرے پارے کے شروع میں تحویل قبلہ کے حوالے سے کچھ چیزیں، پھر اسی طرح سے حج اور عمرے کے بارے میں کچھ چیزیں، وہ اس طرح سے ساری چیزیں، پھر حلال حرام کی باتیں آئیں گی، وہ ڈسکس ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا اس مجلس میں بیٹھنا، سننا، سنانا سب کا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اسے ہمارے نامہ اعمال میں شامل فرمائے، اور اللہ رب العزت خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول فرماتے ہوئے ہمیں دکھاوے سے، ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔